قاسم صاحب، مولانا قاسم ننوتوی صاحب راؤ عبداللہ شاہ صاحب کو کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری پڑھتے دیکھا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 188 سال بعد امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ 198 ہجری کو امام بخاری پیدا ہوئے اور 256 ہجری کو امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات ہوئی۔ یہ 250 سال بعد لکھی جانے والی بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم بیداری میں پڑھنا، این خیال استو محال استو جنون، یہ ہے کہ ایک جو اس دنیا سے رخصت شدہ شخصیت ہے اس کو اس دنیا میں لا کر اکابرین دیوبند کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بات کو وضع کر لیا گیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری پڑھی ہے۔ اسی طرح جناب انور شاہ کشمیری صاحب نے فیض الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 آدمیوں نے جاگتے ہوئے صحیح بخاری پڑھی ہے اور ان 8 میں سے ایک ہمارا حنفی شخص بھی تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بخاری پڑھنا جو بخاری 250 سال بعد لکھی گئی، اب اس روایت کو لکھنے والے، بیان کرنے والے، نقل کرنے والے نہ جانے ان کی عقل کہاں چلی گئی۔ عقیدت، اندھی عقیدت ایک ایسی چیز ہے، اکابر پرستی ایک ایسی چیز ہے جو بعید کو قریب کر دیتی ہے، ظلمت کو نور کر دیتی ہے، بو کو خوشبو کر دیتی ہے۔ وہ کس طرح؟ ایک کتاب ہے تذکرۃ الخلیل جو عاشق الہی مریٹھی صاحب نے، جناب خلیل احمد سہارنپوری صاحب جو بندی جنہوں نے المہند المفند عقائد علماء دیوبند اہل سنت والجماعت یہ لکھی۔ مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب کے صفحہ نمبر 97 اور صفحہ نمبر 98 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ جناب زکریا تبلیغی اور جناب الیاس تبلیغی صاحب کی بی اما نانی اما، ان کو اس حال کا مرض تھا۔ اس حال کے مرض کو پیچس دست، اور اس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں ٹٹیاں لگ جانا، ان کو یہ مرض تھا اور یہ مرض 3 سال تک رہا۔ اس مرض کے ساتھ وہ چارپائی کے ساتھ چارپائی ہو گئی اور ان کے فضائل و منقبت کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے قلبی شکر اور لسانی ذکر میں کوئی فرق نہ ہے۔ ان کے نیچے پوتڑے رکھے جاتے تھے تاکہ بستر پخانہ سے آلودہ نہ ہو۔ اب ہوا کیا، وہ جب وفات پا گئی، پخانہ سے آلودہ وہ پوتڑا نکلا گیا تو اس پوتڑا سے بو آنے کی بجائے ایسی خوشبو اور نرالی مہک پھوٹی کہ ہر دیوبندی مرد اور عورت اس کو سونگتا اور سنگاتا تھا۔ اور پھر آگے جو تعجب کی بات ہے، کہتے ہیں اس پوتڑے کو، اس ٹٹی کو، پخانہ آلودہ کپڑا کو تبرک بنا کر رکھ لیا گیا۔ اب یہ ہے اندھی عقیدت کہ پخانے والے کپڑے کو تبرک بنا کے رکھنا، یہ ہے شخصیت پرستی اور اکابر پرستی۔ ہم کہتے ہیں آل دیوبند اکابر پرست بھی ہیں اور قبر پرست بھی ہیں۔ قبر پرستی کی میں نے گزشتہ آپ کو روایات سنا دی ہیں ان کی کتابوں سے۔ اب یہ ارواح ثلاثہ سے میں آپ کو یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر 210 ہے اور صفحہ نمبر 210 ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 15، جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 210 پر اشرف علی تھانوی صاحب کا ملفوظ۔ یہ ملفوظ بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ ادھر قادیانی ملفوظات ہیں، بریلوی ملفوظات ہیں، ادھر دیوبندی ملفوظات ہیں، شیعہ ملفوظات ہیں۔ یہ ملفوظات بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ کتاب ہے جناب اشرف علی تھانوی صاحب کے ملفوظات کی۔ کسی صاحب نے مجلس عالی میں اس طرح ذکر کیا کہ فلاں صاحب حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب کے مزار پر مراقب ہوئے تو انوار پائے۔ حضرت والا نے جواب میں ارشاد فرمایا وہ انوار علم کے تھے
اور انوار اعمال کے اور ہوتے ہیں۔ ایک شخص قاضی ثناء اللہ پانی پتی جو ہے، جن کی تفسیر مظہری ہے، ان کی قبر پر مراقب ہوا تو وہاں سے انوار علمی اس کو ملے گی۔ یہ آپ کو سڑکوں پر بورڈ نظر آئے گا، 150 سالہ تجربہ، 200 سالہ تجربہ۔ جب اندر داخل ہو تو وہاں پہ ایک نوجوان شخصیت ہوتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے جناب باہر بورڈ تو 150 سالہ کا ہے اور آپ 25 سال کے ہیں، یہ 150 سال تجربہ اور 25 میں بڑا تفاوت تباین ہے، یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے والد نے مرتے ہوئے مجھ سے معانقہ کیا، ان کا علم آ گیا، اور ان سے ہمارے دادا نے معانقہ کیا اور ان کا علم آ گیا۔ وہ تو معانقہ کر کے 150 سالہ علم اور تجربہ حاصل کر لیتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ صاحب پڑھ کے ساری زندگی تھک گئے، پڑھتے پڑھتے اور پڑھتے رہے اور لکھتے رہے، اب یہ فوت ہو گئے، یہ قبر پر منعقب ہو کر فارغ التحصیل ہو گیا اور ان کے انوار علمی اس نے حاصل کر لی، تو اس کو بھی پھر تختی لگا دینی چاہیے۔ کچھ 400 سالہ تجربہ، 400 سالہ پرانی قبر سے حاصل شدہ فیض۔ ملفوظات حکیم الامت کی 5ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 286۔ ایک عجیب و غریب قسم کی حکایت، وہ کیا ہے؟ جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا ملفوظ ملاحظہ فرمائے۔ فرماتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی کا واقعہ کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیثوں کے امام اعظم کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے اور شدت شوق سے یہ اشعار پڑھے۔ آگے عربی اشعار لکھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں فوراً ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک مزار مبارک سے باہر ظاہر ہو گیا، قبر سے ہاتھ نکل آیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کس کا ہاتھ؟ یہ ہاتھ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے یہ ہاتھ جو ہے یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، فاطمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، حضرات تابعین، تبع تابعین اور محدثین کے لیے کیوں نہیں نکلے جو تمہارے بعد کے صوفیوں کے لیے نکلے؟ اب جب ہاتھ نکلا تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں انہوں نے دوڑ کر بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت حضور کے دست مبارک سے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کیسی گپ شریف ہے، وہ سورج جو کائنات کو منور کرنے والا ہے، کہتے ہیں ہاتھ سے روشنی نکلی، وہ ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اور اسی ہاتھ پر سورج طلوع اور غروب ہوتا تھا، تو کہتے ہیں یہ سورج کی روشنی ماند ہو گئی۔ لکھا ہے کہ اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا، جس میں بڑے بڑے کتب، غوث، ابدال، اوتاد بھی موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا اس وقت تم کو کچھ رشک ہوا؟ یعنی کہ سید احمد کبیر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ قبر سے مصافحہ کے لیے نکلا۔ ان بزرگ نے جواب دیا میں بیچارہ کیا ہوں، اس وقت تو فرشتے رشک کر رہے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیسی حضرت کی شان ہے، تھانوی صاحب کا کیسا ملفوظ ہے۔ پھر جس وقت سید احمدی کبیر رفاعی کو ہوش آیا، اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں، تو تمام 90,000 کے مجمع کو اللہ کی قسم دے کر کہا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، سب میرے اوپر سے پھاند کر جائیں۔ اب یہ 90,000 بندہ جو ہے ان کے اوپر سے گزر گیا، ان کو قسم دی کہ یہ 90,000 بندہ میرے اوپر سے گزرے۔ یہ 90,000 بندہ انہوں نے پھر اپنے اوپر سے گزار لیا۔ یہ کیسی کیسی کفریہ اور گڑی ہوئی گستاخی والی اور کفریہ عبادات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جناب تھانوی صاحب ملفوظات جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 130 پر ایک ملفوظ ان کا نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں میرے ابتدائی عربی کتابوں کے استاد نے جو مکہ کے ایک سکہ عالم تھے، ایک حقائق بیان فرمائی کہ اتفاق سے مکہ میں سیلاب آیا جس سے ایک عالم کی قبر کھل گئی۔
مگر دیکھا کہ بجائے اس عورت کے ایک عورت نہایت حسین اس قبر میں ہے. تعجب ہوا کہ وہ شخص جو اس قبر میں دفن ہوا تھا اس کی بجائے یہ عورت قبر میں کیسے ہے. قبر تو عالم کی تھی اور اس میں آ گئی عورت. یہ عالم تھا یا چوہا تھا جو یورپ سے ادھر سے یورپ چلا گیا اور یورپ سے ایک عورت جو ہے وہ ادھر آ گئی. عجیب و غریب قسم کا خود ساختہ من گھڑت واقعہ. کہتے ہیں وہ شخص اس قبر میں دفن ہوا تھا اس کی بجائے یہ عورت قبر میں کیسے ہے. ایک آفاقی حاجی شخص نے بیان کیا میں اس کو پہچانتا ہوں. یہ ایک لندن کے اندر